زندگی ہے اس میں بھی یہی ہے
امیر مانگو کا تعلق بھی ہے اور محبت اور دوستی کا تعلق بھی ہے. لہٰذا سامنے مشورہ تو نہیں ہے، ہاں لیکن فیصلہ فرض رہے گا، بات فرض سے مانی جائے گی. وہاں اگر عورت یہ سمجھے کہ ہماری بات کا بہت مانی جائے، ہم جو مجبور کیے تو ان کی بہت بڑی غلطی ہے، ان کی بہت بڑی ناراضگی ہے. اور جس قوموں نے اس بات کا مطالبہ کرے کہ ہماری چلے ہماری مانی جائے، ہم گھر میں بڑی برکت ہے، وہاں دنیا کا نظام خراب خراب ہو گیا، گھریلو نظام خراب خراب ہو گیا. اور گھریلو جو ایک بہترین نظام تھا تربیت کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، امور خانہ داری اس بند کے اعتبار سے وہ نظام خراب ہو گیا. اس کو مجھے بتانا ہے کہ شوہر کا عام کیا ہے، شوہر کی کیفیت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور دوسرے خطاب کے عورتیں میں معلوم ہے تمہارے شوہر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. شوہر کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ جس عورت کا اس کے شوہر کی حیاتی میں انتقال ہو جائے اور ایسی حالت میں انتقال ہو کہ اس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو، تو شوہر کی رضامندی کی حالت میں انتقال کرنے والی عورت کی اللہ تعالیٰ مغفرت کروانے دے. آپ بہنوں سے کہوں گا سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے تمہیں شوہر کا تمہارے شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے، تمہارا انتقال ہو اور تمہارا شوہر سے تم سے راضی ہے، اس حالت میں تمہارا انتقال ہوا، شوہر کی رضامندی بتاؤ تعالیٰ شانو تمہارے انتقال پر تمہاری مدد کرائے. روایت ہے کہ شوہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے، سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں پر سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ کی ماں کا ہے. ماں سے بڑھ کر مرد پر کسی کا حق نہیں. ماں باپ دونوں ہیں. پھر پوچھا گیا کہ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. مرد پر تو بڑا حق اس کی ماں کا اور عورت پر سب سے بڑا حق ہے اس کے شوہر کا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے صحابہ مدینہ منورہ سے خارج رہتے تھے، دین کی محنت کے لیے جہاد کے لیے جاتے تھے. جب ان کا دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں جانا ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ عجمی بادشاہوں کی جو رعایا ہے وہ عجمی بادشاہوں کا بڑا ادب احترام کرتی ہے اور ادب احترام اتنا زیادہ کرتی ہے کہ مجلس میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا بادشاہ مجلس میں آتا ہے تو سب کے سب بڑے ہو جاتے ہیں اور جب بادشاہ آ کر اپنے دفتر پر بیٹھتا ہے تو سارے درباری ان کو سجدہ کرتے ہیں. کچھ یہی کہا تاہم کہ ہم اپنے بادشاہ کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا ادب لگاتے ہیں. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے بھی بات رہی کہ اگر ادب لگانے کا یہ طریقہ ہے سجدہ کیا جائے تو ان بادشاہوں سے زیادہ حیثیت تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جو ہمارا جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ان کو عطا فرمائے ان بادشاہ کی حیثیت ہی نہیں. اگر اعزاز اکرام اور احترام کی بجائے کا بہترین طریقہ یہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کو سجدہ کریں. چنانچہ جب دوسرے شہروں سے مدینہ منورہ پڑے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد انہوں نے یہ جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے اجمیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. ہمارا بھی چاہتا ہے کہ آپ کا ادب لگانے میں آپ کا احترام کرنے میں ہم کیا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو آپ نے ارشاد فرمایا لو كنت آمر عبدا ان يسجد لعلي لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها صلى الله عليه وسلم. میرے ساتھ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اور میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کر رہا تو میں ان عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. وہاں بتایا پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. سجدہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت ہے، لہٰذا بندگی کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو دینا حرام ہے. پھر اس کے بعد عورتوں سے بتایا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہروں کا حق کیا ہے. اگر ہم تعالیٰ شانہ نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز رکھا ہوگا، کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دی ہوگی تو میں عورتوں سے کہتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. فرمان ہے دیکھو مخلوق پر سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ نے ایک چیز فضیلت دی. اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی عورتوں تمہارے اوپر ادب احترام کے اعتبار سے عبادت اور فرمانبرداری کے اعتبار سے سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو تمہارے شوہر کا ہے. لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کو شوہر کا مان دے، شوہر کی حیثیت دے، شوہر کی عادت اور برائی کو تسلیم کرے. حدیث میں ہے کوئی عورت نماز پڑھتی ہے کہ اس کا شوہر ناراض ہے، ایسی عبادت اللہ کی قابل قبول نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت 5 وقت کی فرض نماز ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی عبادت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، یہ 4 کام کرنے والی عورتوں کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. کیا ان 4 کاموں میں کسی ایک کام کو چھوڑا، فرض نماز نہیں پڑھتی ہے یا روزہ نہیں کرتی ہے یا اپنی رات کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی ہے، یہ تینوں کام کرتی ہے لیکن اپنی شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دور نہیں. اگر یہ 4 کام کریں گی تو اس کے لیے اعلان ہوگا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ان 4 کاموں کی کرنے کی وجہ سے جس دروازے سے جائے جنت داخل ہو جائے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر عورت روٹی پکانے کے لیے اپنی روٹی کو تندور میں ڈال دے، آج کے دور میں سمجھانے کے لیے کہا کہ روٹی بنانے کے لیے تلے پر ڈال دے اور ایسے محترم شوہر کو اپنی خاص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بلائے تو شوہر کو عورت کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ روٹی جل جائے گی، روٹی کو چھوڑ دے اور عورت کی ضرورت کو پورا کرنے کی آیا ہے. نافرمان عورت جس کو شوہر نے بلایا اور نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مرد نے اپنی عورت کو بلایا اور وہ عورت اس کے پاس نہیں آئی تو پوری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا. آج ہم سے بہت واقع ہے. ہمارا حال یہ ہے ہم اپنے کاموں میں اتنے مست ہیں کہ شوہر کو حیثیت نہیں، شوہر کو دعائی نہیں، شوہر کو مقام نہیں. اگر کوئی ہے شوہر گھر پر آئے وہ صبح نکلا ہوا ہے، دوپہر کو سلام بتاتا ہے، صبح سے نکلا ہوا ہے، شام کو سلام بتاتا ہے اور اپنے کام سے مشغول ہے اور ایسے کام سے کوئی تکلیف نہیں. عورت کا اپنا کی کبھی
منفی کی ضرورت ہے اس کو ہوا کرے، اپنے سارے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب ہمارا آدمی عورتیں باتوں میں مشغول ہیں تو باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، قوم میں مشغول ہیں تو قوم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہمارے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر والدین کے ساتھ اور بھی عورت نہ لگائیے اور اس کا شوہر آ جائے تو والدین سے کہیں کہ ہمارے گھر والے آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، میرے بات میں نہ بولو۔ اگر بات کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا شوہر کا حق یہ ہے کہ شوہر نے اس گھر میں رکھا ہے، اس گھر سے باہر اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہے۔ لہٰذا جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہیں فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک دوبارہ وہ گھر میں نہ آئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عورت ایسے آدمی کو شوہر کے گھر میں داخل نہ کرے جس کو شوہر پسند نہیں کرائے گا۔ اجنبی کا تو سوال نہیں، جو مرد عورت کے محرم ہے لیکن شوہر پسند نہیں کرتا ہے، دینداری کی بنیاد پر انسان اجنبی ہے، ایسے مرد کو بھی گھر میں آنے لگے۔ اور یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ عورت شوہر کے بستر کو کسی اور کو نہ بٹھائے۔ بہت سارے مطلب ہے، ایک عام مطلب ہے کہ جو بستر شوہر کا ہے اس بستر پر شوہر کسی اور کو بیٹھنے کو پسند نہ کرے اس کو نہ بٹھائے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کا شوہر نصرانی بن گیا۔ یہ شادی وہاں گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت حبیبہ اپنے گھر میں ہے، ایک باندھی نے دروازہ دکھایا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہیں باندھی ہے، کیا نام ہے؟ شاہ حبشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھیجا ہے۔ پردیس میں حریری نے صحابی کے ثبوت ہے اور نبی کی طرف سے پیغام نے نکالا، بہت خوشی کا اظہار کیا، نکاح ہوا۔ شاہ حبشہ نے اپنی طرف سے وہاں ادا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلایا۔ اس زمانے میں ان کے والد بھی ایمان نہیں لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے ابو سفیان۔ صلح حدیبیہ کا موقع آیا، ایک سال کے لوگوں نے صلح کی بادشاہی کی لحاظ رکھا اور اس ایک سال کے بعد عہد کو توڑ دیا۔ پھر دوبارہ صلح کو برقرار کرنے کے لیے عرب کے ممتازی بڑے بڑے لوگ آئے لیکن معاہدہ نہیں ہوا۔ یہاں سے ابو سفیان کیا کرتا، ابو سفیان مدینے میں آئے تو ابو سفیان نے دیکھا یہاں سے رہنے کے لیے کہاں جانا ہے، تو خیال آیا کہ میری بیٹی یہاں پر ہے، آپ ہم کے نکاح چنانچہ اسی طریقے سے حضرت حبیبہ کے گھر میں آئے، باپ کو دیکھا باپ ہے سوال کیا، لیکن باپ جب اس بستر پر بیٹھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا تو حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر سمیٹ دیا، ہٹا کر تو آپ ابو سفیان پوچھنے لگے بیٹی کیا بات ہے، کیا میرے بستر پہ آئے نہیں، کیا یہ بستر میرے آئے نہیں؟ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا آپ اس بستر پہ آئے نہیں ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ کے رسول کا ذکر ہے اور آپ اللہ کے رسول کے دوسری دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن کے لیے ہدایت نہیں کہ اللہ کے رسول کے بستر پر بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی آدمی کو شوہر کے بستر پر نہ بٹھائے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عملی طور پر دکھائے۔ ابو سفیان کو بڑا اور وہاں لوگوں میری بیٹی مجھ سے جدا ہونے کے بعد اتنی بدل گئی آگے یا اللہ کے رسول
لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو شوہر کا مقام دے، شوہر کی حیثیت دے، اور اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اگر سجدہ کرنا چاہے ہوگا تو ہمارے لیے اس کی اجازت ہوگی کہ ہم اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اولاد کے لیے ہدایت قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو سجدہ کرے، یہ بھی فرمایا۔ یہ بھی فرمایا شاگردوں کو کہتا ہے کہ اپنے استاد کو سجدہ کرتے، صحابہ کو کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرتے، تاکہ اگر ظاہر ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نفلی عبادت بہت بڑا اجر ثواب رکھی ہے، فرض عبادت کا کرنا تو ضروری ہے، لیکن ہم تعالیٰ شان کا قرب نزدیک نفلی عبادت سے حاصل حاصل ہوتی ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے نفلی عبادت کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر آپ شوہر گھر میں موجود ہیں اور عورت نفلی روزہ رکھنا چاہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت دے دے، شوہر اجازت دے تو نفلی روزہ رکھے، اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اور آپ نے ایسا کیے تاکہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ضرورت نہ ہو اور عورت نفلی روزہ رکھنا چاہے تو شوہر کو خوشی اجازت دے دے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی رکاوٹ ہے اور شوہر اجازت نہ دے تو عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر روزہ رکھا تو اجر و ثواب نہیں، شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے گنہگار ہوگی۔ یہ ہے شوہر کا مقام، یہ نفلی عبادت ہے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ ہے کہ اگر شوہر اجازت نہ دے تو عورت نفلی روزہ نہ رکھ سکتی۔ مقام ہے شوہر کا۔ آج کل ہماری ماں بیٹیوں میں یہ کہانی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے مقام کو نہیں پہچانا، اپنے شوہر کی حیثیت کو نہیں پہچانا۔ نہیں، دیکھو حدیث روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اسی طرح شوہر کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اسی طرح شوہر کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ لہٰذا اگر عورت نے شوہر کے نہ کہنے کے باوجود، نہ کرنے کے باوجود نفلی روزہ رکھا اور وہی سمجھے کہ نفلی روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کو ہوا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ شوہر کی اجازت ہو، اور شوہر کی اجازت نہیں اور روزہ رکھا تو اس گناہ کا اللہ کی طرف سے قرب نہیں ہوگا، اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ سمجھ چاہیے اس طریقے سے عورتوں کی اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کو ہمیشہ اپنے شوہر کی رضامندی اور خوشنودی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور علماء نے تو یہاں سے لکھا ہے کسی معاملے میں اگر بندش ہو جائے اور واقعی غلطی شوہر کی ہے اور دونوں آپس میں بولنا بند کر دے، جبکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ سعادت عورت کو ہے کہ شوہر کے اصول کے باوجود وہ پہل کرے، شوہر کو منوانے میں، شوہر کو راضی کرنے میں، شوہر کو خوش کرنے میں وہ پہل کرے کہ آپ میرے شوہر ایماندار ہیں، چلو آپ کے لیے یہ غلطی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر کہیں معاملہ بگڑ گیا اور واقعی اصول عورت کا ہے، جبکہ عورت اس چیز پر آ جاتی ہے کہ وہ شوہر کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، معافی کرنے کے لیے تیار نہیں، کہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، تو جنت میں جو ہوئے ہیں گرو کو اللہ نے مردوں کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہوئے ہی کہتی ہیں کہ اللہ کی بندی اپنے شوہر کو نہ بتاؤ، یہ تمہارے پاس تھوڑے دن کے مہمان ہیں کہ ہمارے پاس آنے والے اس طریقے سے شریعت اسلام نے آپ کے حقوق کھول کھول کر بیان کیے ہیں۔ اسی طرح آپ کو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچاننا
انتہا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کروائی اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی سوچنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الحمد للہ رب العالمین. سبحان الذي سبحان الله سبحان الله الصمد سبحان الله الذي عمل سبحان الله سبحان الله أعصام عددا سبحان الله بالصواب سعادة سبحان الذي لم يكن صاحبا ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآله كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وبلغنا من الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وجعلنا من المهديين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا ولا تجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآتنا ولا تؤثر علينا ربنا وارحمنا. هذا الكل أمر المعروف وقول الرحمن أمر المعروف وعافنا أمر الناس الرحمن أمر السيئات وعلامات المبتر الرحمن. هذا الناس الذي سيئات هذا الذي تنزل استغفر هذا الذي ساري الذي سمعني هذا سمعني هذا الذي سمعني هذا في قرآن القرآن والحديث الذي حديث سمعني هذا الذي تبين سمعني ولا قلوب تنزل العالمين على قلوب وعافية صافية مجلة مزكاة هذا الذي سمعني سرايا ورسالات الرحمانية الذي سمعني دين مثلنا عن رحمانية دين وقولنا عن رحمانية هذا الذي ورثي وجاهه عارض عارضنا رحمن كثيرا ورسول الإسلام فيتبع كثيرا هذا الذي تبع حساب الله نمارو ہمارے لوگوں میں اتنے دن باقی ہے اتنے گھنٹے باقی ہے اتنے سال باقی ہے یا عالمین بڑی عالمی انسانی کے ساتھ بڑے اثر کے ساتھ یہ درخواست ہے ایسے زندگی کی جتنے بھی لوگ باقی ہیں اے اللہ آپ کی بات اور زندگی نصیب فرما آپ کی بنا اور زندگی نصیب فرما اے اللہ آپ کے احکام کو چھوڑ کر آپ کی ناراضگی والی زندگی کو اپنایا ہے اور دنیا میں ہر طرح سے زندگی کو خاص ہو گئے ایسا خیر غیر ربی بھی نافرمان بن چکے ہیں العالمین ہمیں نصیب کی توفیق نصیب فرما اور سبحان نصیب فرما ایسا ہے حالات اور حالات آ رہے ہیں اور ہم نے اپنے حالات کو بدلنے کی تیار نہیں ہے ایسا رمضان کا مقصد مہینہ ہے ہماری مسجد ابھی حیران ہے ایسا تراویح میں لوگوں کی تعداد ہو رہی ہے ایسا فرائض کا اہتمام ڈھونڈ رہا ہے ایسا ہر طرف سے ہمیں چوکنا ہونے کی گھنٹیاں بج رہی ہے اور ہماری مقصد آ رہی ہے کہ ہماری بیماری کو چھوڑ نہیں دیتی ایسا ہمیں صحیح احساس
نصیب فرما، شاہدوں کو اپنے اساتذہ کا احترام نصیب فرما، عوام کو اپنے علماء کا احترام نصیب فرما۔ اے اللہ دلوں میں آپس میں جو محبت پیدا فرما، اے اللہ بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بہنوں میں دشمنی ہے، خاندان میں دشمنیاں ہیں، پڑوس میں دشمنی ہے، اے اللہ مسلمان اسلام کی بنیاد پر مسلمان ہے، پھر بھی اللہ کہتے ہیں بنا ہوا ہے۔ اے اللہ دلوں سے نفاق اور اختلاف کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ مخالفت کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ مساعدت رکھنے نصیب فرما دیجیے، معاف کرنے کا جذبہ نصیب فرما دیجیے، صلح کا جذبہ نصیب فرما دیجیے، ہر خیر کو مؤثر فرما دیجیے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجیے، الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہمیں ان کے حالات اور ان کی نصیب فرما دیجیے، جس طرح کے معاملے میں ہم پریشان آتے ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر عافیت سلامتی سہولت کے ساتھ برکت والا نصیب فرما، نصیب فرما، حلال اور طیب نصیب فرما، گزشتہ اور حرام سے ہماری حفاظت فرما، گزشتہ اور حرام کے اثرات سارے ہو چکے ہیں، ایسا برائیاں عام ہو چکی ہیں، زنا عام ہو چکا ہے، رشوت خوری عام ہو چکی ہے، سود خوری عام ہو چکی ہے، ایسا جدید عام ہو چکی ہے، ایسا معاشرے میں ہر طرح عروج کرے، ایسا نیک بن کر رہنا مشکل ہو چکا ہے، دین پر تعلیم مشکل ہو چکی ہے، ایسا ایک بہت بڑا اس کے حرام کا ہے، ایسا ہمیں اس کے حالات نصیب فرما دے، اس کے حرام سے ہمارے اور نسلوں کی حفاظت فرما دے، ایسا ہمیں اور ہماری اولاد کو عقائد حقہ، روز نافعہ، اعمال صالحہ، اولاد صالحہ سے مالا مال اور مزید فرما، ایسا ہمیں اور قیامت سے لانے ہماری نسلوں کو عقائد باطلہ، روز باطلہ، اعمال صالحہ، عادات زیادہ سے حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، پریشانی کو دور فرما، ایسا حال بندے اور بندیاں شیطانی مسائل شروع کرا ہے، ایسا ان کو نجات عطا فرما، ایسا جن کی بیٹیاں بغیر شوہر کے ہیں ان کو بہترین دعا نصیب فرما، جن سے بیٹے بغیر چھوڑ کے ہیں ان کو بہترین چھوڑ نصیب فرما، ایسا جن کو آپ نے چھوٹی کو چھوڑا ہے ان کو اولاد صالحہ نصیب فرما، ایسا جتنی بیٹیاں ہیں شادی کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے، ایسا گھر والوں کی طرف سے، ایسا سسرال والوں کی طرف سے تانا سن کے آپ کو رکھی ہے، ایسا اولاد ہے آپ کا کام ہے، ایسا ان تمام ماؤں کی گود کو اولاد صالحہ سے مالا فرما، ایسا ہمیں اپنے اولاد کی بہترین تعلیم اور تربیت کا اہتمام نصیب فرما، ایسا ہم اس دور میں اپنی اولاد کے ساتھ جتنی بدکاری کی ہے، شاید ماضی بھی ایسی بدکاری نہ ہوئی ہو، ایسا ہم نے کو بہترین سے بہترین کھلایا پہنایا گھمایا پھرایا، لیکن یہ دین سے ان کو معقول رکھا، شریعت کی تعلیم سے ان کو معقول رکھا، شریعت کے آداب سے ان کو معقول رکھا، اللہ اس سے بڑی بدکاری کوئی نہیں ہے، اللہ اس بدر کو معاف فرما اور اس بدکاری کی بہترین سے بہترین شکر پیدا فرما، الہ العالمین ہمارے جان کو آپ کے خیر مقرر فرما کر زمین کو کی حفاظت فرما، کی سے بڑھ کر اور بہتر آدمی کے ساتھ میں نصیب فرما، اور